قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رب کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جن نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. کون ہے ہمارا رب؟ کون ہے ہمارا رب؟ صحابہ دربار سے یہ صدا جائے کون ہے ہمارا رب؟ قالوا ربنا اللہ، ان نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. ہم کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتے، ہم کسی اور کو اپنا خالق و مالک نہیں مانتے ہیں، ہم کسی اور کو اپنا رزاق نہیں مانتے ہیں. ہمارا مالک حقیقی بھی اللہ ہے، ہمارا رزاق حقیقی بھی اللہ ہے. ہم تو نبی کے بارے میں بھی کہتے ہیں محمدن عبدہ ورسولہ، اللہ کے نبی بھی محمد جو ہے اللہ کے بندے اور رسول ہے. لیکن رب کا قرآن کہتا ہے جن نے کہا قالوا ربنا اللہ، انہیں اللہ نے اولاد دے کر آزمایا، انہیں پھر بھی کہا قالوا ربنا اللہ، اللہ نے اولاد لے کر آزمایا پھر بھی انہیں کہا ہمارا رب اللہ ہے. انہیں رب نے مال دے کر آزمایا پھر بھی کہا ربنا اللہ، اللہ نے مال لے لیا پھر بھی انہیں کہا ربنا اللہ. اللہ نے انہیں کسی آزمائش میں ڈالا پھر بھی انہیں کہا اللہ ہمارا رب ہے. رب کا قرآن کہتا ہے ان نے خوشی یا غمی ہو رب کو نہیں چھوڑا ہے. ثم استقاموا، جب اللہ کو اپنا رب کہا ہے اس کے بعد اس پر استقامت لے آئے ہیں، اس پر استقامت لے آئے ہیں. اللہ جی پھر کیا ہوگا جب استقامت آ گئی؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر اللہ کی فرشتوں کا نزول ان لوگوں پر ہوتا ہے، اللہ کے فرشتوں کا نزول ان پر ہوتا ہے. اور فرشتے کہتے تم نے دنیا میں اللہ کا ذکر کیا ہے، تم نے پہاڑوں پر بھی اللہ کی صداؤں کو بلند کیا ہے، تم نے دن اور رات اللہ کی یاد کی ہے. ہم جب بھی دیکھتے تھے تمہاری جب بھی مجلسیں لگتی تھی، تمہارے پاس لوگ جب بھی بیعت ہونے کے لیے آتے تھے، لوگ جب بھی تم سے دعا کروانے کے لیے آتے تھے، تم نے یہی درس دیتے تھے کہ پڑھا یہ کرو کہ لا الہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ. اور تمہارا درس یہ ہوتا تھا کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ لا الہ. وہ کہتے تم نے اللہ کا ذکر کیا ہے، تم نے اپنے آستانوں پر لوگوں کو اللہ کے قریب کیا ہے. اب تمہارے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا لا تخافوا ولا تحزنوا، اب تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے دنیا میں اللہ کا ذکر بلند کیا ہے، تم نے اللہ کی صدائیں دنیا میں لگائی ہیں. اب ہم تمہیں بشارت یہ دیتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اب تمہارے لیے اس جنت کی بشارت ہے جس کا رب نے تم سے وعدہ کیا تھا. اب تمہیں ہم وہ جنت میں لا رہے ہیں جن کا رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، اس لیے کہ تم نے جب اللہ کا نام لیا ہے پھر تم نے یہ نہیں دیکھا کہ صحابہ کے پہاڑے میں اسلام آباد چلا جاؤں میرے لیے آسانی ہوگی. نہیں صحابہ کے پہاڑوں میں بھی تم نے اللہ کی صدائیں لگائی ہیں. اور میرے نبی کے غلاموں جس نے استقامت اختیار کی ہے، جاؤ نا سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں. جب میرے آقا نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اب بھی میرے آقا نے علل اعلان دعوت تبلیغ دینا شروع نے کی. سیدنا صدیق اکبر میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے سونے لجپال نبی اگر اجازت ہو تو میں مکے والوں کو دعوت
दूं, अगर इजाजत हो तो मैं ला इलाहा की सदाएं मक्के की वादियों में लगाऊं। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक कभी वक्त ऐसा नहीं आया, अभी माहौल ऐसा साजगार नहीं हुआ कि ला इलाहा की सदाएं हर तरफ लगाई जाए। सैयदना सिद्दीक अकबर ने इसरार किया, कहा या रसूलल्लाह मुझे जरा इजाजत तो दीजिए ना, मेरा दिल ये करता है ये जो ला इलाहा की सदा मैं अब तन्हाई में लगाता हूँ जरा मक्के की वादियों में भी लगा कर देखूं ना, जरा हरमे काबा में लगा कर भी देखूं ना। ओ आज सुहावा शरीफ बैठने वालों, यहाँ पर तो शामियाने भी लगे हैं, यहाँ पर तो चटाइयाँ भी बिछी हैं, यहाँ पर तो साउंड भी लगा है, लंगर का वसी इंतजाम भी मौजूद है, जितना चाहो खाओ। फिर भी सुबहान अल्लाह कहने के लिए मिन्नतें करनी पड़ रही है, फिर भी ला इलाहा कहने के लिए हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। और कोई पैसे नहीं मांगने आदि अल्लाह दे बंदे सुबहान अल्लाह बोलो। फिर भी कुछ लोगों ने कसमें खाई है नहीं बोलते हैं। जरा वो माहौल चेक करो ना, जब गालियों की आवाजें आ रही हो, जब लोगों के हाथों में तलवार उठाई हुई हो, जब लोगों ने डंडे उठाए हुए हो, उस वक्त तौहीद की दावत देने वाले का फिर कितना कमाल होगा, तौहीद बयान करने वाले का कितना कमाल होगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक मक्के की वादियों में आ गए, कहने लगे मक्के वालों सुन लो, मैं कोई ऐलान करने जा रहा हूँ। मक्के वालों ने पूछा सिद्दीक कौन सा ऐलान करने वाला है? सिद्दीक कहते ला इलाहा इधर सिद्दीक अकबर को मार पड़ने लग गई, इधर पत्थर चलने लग गए, लोगों ने इतना मारा सिद्दीक अकबर बेहोश हो गए। इधर सिद्दीक अकबर के घर वाले जमा हो गए, क्या देखा सिद्दीक अकबर की इस तरह महसूस हो रहा है जैसे रूह परवाज करने लग गई है। इतने में लोगों ने घर वालों ने ऐलान किया सिद्दीक अकबर को कत्ल कर दिया गया है। सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए, सारे कबीले वाले जमा हो गए, कहने लगे इनके कत्ल का बदला हम लेंगे। इतने में सिद्दीक अकबर के पास आए, क्या देखें सांसें चल रही हैं। इतने में माँ भी करीब आ गई, बाप भी करीब आ गया। जो ही माँ ने आकर दिलासा दिया, माँ के हाथ सिद्दीक अकबर के माथे पर लगे, आंख खुली, जो ही देखा, कहा बेटे तुझे किसने कहा तू कलमा पढ़ता है, तू मोहम्मद का नाम लेता है, देखना लोगों ने तुझे कितना मारा है। आपकी आंख खुली, आपने कहा अम्मा जी जरा ये तो बताओ ना मेरे नबी का क्या हाल है, ओए मेरे नबी का ये क्या हाल है। जो ही उनके वालिद ने देखा, जो ही उनके वालिद ने देखा, कहने लगे बड़ा अजीब आदमी है, इतनी मार से पड़ी है, लहूलुहान हो गया है, फिर भी अभी अपने नबी का नाम लेना नहीं छोड़ रहा है। बाप नाराज होकर चला गया, कबीले वाले नाराज होकर चले गए, कहा ये जाने इसके काम जाने। लेकिन माँ की ममता बड़ी प्यारी होती है, माँ का दिल बड़ा नरम होता है। माँ पास खड़ी है, रोए जा रही है, कहा सिद्दीक अकबर तू नबी का नाम लेना छोड़ दे, देख तुझे मक्के वाले कितना मार रहे हैं, तुझे ना पैसों की कमी है ना तुझे किसी और चीज की कमी है, क्योंकि मारे खाता जा रहा है। इतने में माँ ने पानी ला के दिया, कहा बेटे जरा पानी तो पी लेना। और सुनो सिद्दीक अकबर के गुलामों, हम अली वालों से सहाबा की जरा शाने तो सुनो ना, सहाबा शरीफ दरबार पर बैठकर जरा सहाबा का तज़किरा तो सुनो ना, आओ ना सहाबा का अकीदा तो देखो ना। सैयदना सिद्दीक अकबर कहने लगे ए मेरी माँ उस वक्त तक कोई खाऊंगा नहीं, उस वक्त तक कोई पीऊंगा नहीं जब तक मोहम्मद अरबी को ना देख लूं, जब तक सोने नबी का दीदार ना कर लूं, जब तक नबी का मुझे पता ना चल जाए। माँ परेशान हो गई, बेबस हो गई, कहा किस तरह पता किया जाए, का क्या हाल है। इधर सिद्दीक अकबर की वालिदा आई, कहने लगी है बेटी जरा तू बता ना मोहम्मद का क्या हाल है। उनने भी अपना इस्लाम छुपाया हुआ था, कहने लगी मुझे तो नहीं पता। कहा अबू बकर पूछ रहा है, ना कोई खा रहा है ना कोई पी रहा है, कहता है जब तक मोहम्मद का पता नहीं चलेगा। कहा मुझे ले जाओ अबू बकर के पास। हजरत उमर फारूक की साहबजादी को लाया गया, जो ही आपने अबू बकर सिद्दीक को देखा, इशारा किया तेरी वालिदा पास मौजूद है, हमने इस्लाम को जाहिर नहीं करना है। वो कहने लगे ना ना तू इसके सामने इस्लाम को जाहिर कर दे, ये माँ की ममता ऐसी है ये किसी को बताएगी नहीं। आप कहने लगे आका ठीक है, वो इस वक्त वो अपने हुजरे में मौजूद है,
اگر تم سے ملنا چاہتے ہو کہا مجھے لے چلو نا۔ اتنے میں والدہ بھی اٹھی، بے بس ہو کر جو ہی لے کر گئی، کیا دیکھتی ہے میرے آقا موجود ہے، صحابہ کا جرمٹ بھی موجود ہے، ادھر صدیق اکبر زخمی حالت میں میرے آقا کے پاس لائے گئے۔ جو ہی صحابہ نے ابو بکر صدیق کو دیکھا میرے مصطفیٰ کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ جو ہی ابو بکر صدیق نے کملی والے کو دیکھا میرے آقا کے ساتھ چمٹ کر رونے لگ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق تجھے بولا تھا نہ تو نہ جا، تجھے بولا تھا نہ یہ مکے والے بڑے ظالم ہیں، لیکن کہا سونیا مجھے خوشی اس بات کی ہے یہ مارے میں نے اپنے لیے نہیں کھائی ہیں بلکہ سونیا یہ مارے تیرے لیے کھائی ہیں۔ لیکن میرے نبی کے غلاموں ربط قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ نہیں کہ ڈنڈے پڑے رب کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہ سوٹیاں پڑے پیر جی کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہ تھانے میں جانا پڑے تو دین اسلام کو چھوڑ دو، یہ نہیں کہ نبی کا نام لینا چھوڑ دو۔ صدیق اکبر نے بتایا پھر جو رب کا نام لیتا ہے اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے رب کا نام ہے کیا، اس پر استقامت لینی ہے۔ تو رب کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور جاؤ ان ولیوں سے پوچھو نا تمہیں یہ ولایت کس طرح ملی ہے، لوگ تمہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں، لوگ تمہیں اللہ کا دوست کہتے ہیں، تمہیں یہ ولایت کیسے ملی ہے؟ جواب رب فرماتا ہے انہیں میں نے ایسے ولی نہیں بنایا بلکہ محبوبہ میں نے یہ کہہ دیا ہے اے رب تو میرے سنے نبی تو اعلان فرما دے قل محبوبہ تو اپنی زبان مبارک کھول، تو زبان کھولے تو قرآن بنے گا، تو زبان کھولے تو قرآن بنے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگے دائی نہیں، کسے اور دا بیان چنگا لگے دائی نہیں۔ رب فرماتا ہے اگر مجھے کہتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، کرنا کیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، میرے محبوب کی محبت میں آ جاؤ۔ یا اللہ جب تیرے محبوب کی محبت میں آئیں گے پھر کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا سنگی بنا لے گا، اللہ تجھے اپنا یار بنا لے گا۔ پتہ چلا اللہ یہ کہتا ہے مجھ سے محبت کرنی ہے نبی کے در پر آ جاؤ۔ یا رسول اللہ اب آپ بتائیے نا اگر آپ سے محبت کرنی ہے تو پھر کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو حسن و حسین سے محبت کرو، اگر فرمایا اگر مجھ سے محبت کرنی ہے، اگر استقامت لینی ہے، اگر چاہتے ہو اللہ تمہارا رب اس بات پر استقامت کرو تو پھر کیا کرو؟ تمہیں علی سے محبت کرنی ہوگی، تمہیں حسن و حسین سے محبت کرنی ہوگی، تمہیں میری بیٹی سے محبت کرنی ہوگی، اس لیے کہ یہ مجھ سے جدا نہیں ہے بلکہ علی لخم کا لخمی جسم کا جسمی۔ اے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اس لیے تاجدار گولڑا پیر میرے علی شاہ کی قلم اٹھتی ہے اب کہہ دیں اج دیے نہ کل دیے اے مہندی رو زے ازل دیے لخم کا لخمی جسم کا جسمی، لخم کا لخمی اور جسم کا جسمی، اور فرق نہیں ماں بہن پیا ماں صلی اللہ کیا شانن ہے، ماں صلی اللہ کیا شانن ہے، لا مثل کا فدائن پیا۔ مل کر آواز ہے اللہ اللہ، نبی کا گرانا بولو بولو اللہ اللہ، نبی کا گرانا یہ گرانا
گھرانہ وراء الورا ہے، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، بولو بولو، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ۔ اور جاؤ نا شیخ سعدی سے پوچھو، آپ کہتے ہیں میں نے دعائیں بھی کی، میں نے التجائیں بھی کی، لیکن میری دعائیں قبول کب ہوئی کہ خدایا بحق بنی فاطمہ، آخری دعا میں شامل ہو جاؤ، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت میرا دی کنی بر قبول بنو دا تو داما نیال رسول تے آلی اولادی اور تیری دامنگی تا او یا لی اولادی اور تیری دامنگی تا تمہیں کنگالی زیانی پاؤ صدقہ ویان محمدی تے صدقہ شاہ جیلانی۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔